اور مومن وہ ہے، ایمان والا ہے جو اپنے غصے کو پی جاتا ہے، غصہ نہیں کرتا ہے۔ غصہ یہ بڑا خطرناک چیز ہے۔ بعض دفعہ غصے کی وجہ سے سماج اور معاشرے کے اندر قتل و غارت بھی سب کچھ ہو جاتا ہے۔ انسان اپنے غصے کو سنبھال نہیں پاتا ہے، اور اصل پہلوان وہی ہے جو اپنے غصے پر قابو رکھے۔ اور ہماری شریعت نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ اگر ایک آدمی غصے کی حالت میں ہے اور کھڑا ہے تو وہ بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، وضو کر لے، اعوذ باللہ 3 مرتبہ پڑھ کر کے وہ تھوک دے، اپنے غصے کو ختم کر دے۔ غصہ نہیں کرنا چاہیے، ہماری شریعت کے اندر غصہ کرنے سے منع کیا گیا۔ بعض دفعہ غصے کی حالت میں کسی نے گالی دی، برا بھلا کہا، دوسرے نے غصے میں جواب دیا، غصے میں لاٹھی ڈنڈے اور طرح طرح کے ہتھیار چل جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو ہم مار دیتے ہیں۔ یہ غصے کی حالت میں بہت بڑا نقصان ہوتا ہے غصے سے۔ تو غصہ یہ ہماری شریعت کے اندر منع ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ والکاظمین الغیظ، ایمان والا غصہ نہیں کرتا ہے۔ والعافین، ایمان والا معاف کر دیتا ہے۔ والعافین عن الناس، ایمان والا معاف کر دیتا ہے، درگزر کر دیتا ہے۔ یہ نشانیاں اللہ رب العالمین بیان کر رہا ہے۔ ایک ایک نشانیوں پر غور کرو۔ یہ نشانی آج ہمارے اندر موجود ہے، یہ نشانیاں آج ہمارے اندر موجود ہے۔ ذرا عافین عن الناس، ایمان والا معاف کر دیتا ہے۔ سماج اور معاشرے کے اندر کتنے ایسے بھائی اور بہن ہیں جن کا آپس میں بات چیت نہیں ہے، جو آپس میں بات چیت نہیں کرتے، لڑائی اور جھگڑے ہیں۔ سال بیت گئے، عید بقرعید سب کچھ گزر گیا، ایک دوسرے کے گھر پہ آنا جانا سب کچھ، طرح طرح کی جو بھی چیزیں ہیں سب کچھ بند ہے۔ ایک بھائی اور بہن کا یہ رشتہ کس وجہ سے؟ والعافین عن الناس والکاظمین الغیظ، یہ دونوں چیزیں ایک بنیاد ہے۔ انسان غصے میں فیصلہ کرتا ہے، والعافین عن الناس، اور انسان ایک دوسرے کو معاف نہیں کر دیتا ہے۔ اس وجہ سے آج کتنے ایسے رشتے ہیں جو آپس میں دشمنیاں لیے بیٹھے ہیں، بھائی بھائی سے بات چیت نہیں ہے۔ تو بھائی بھائی سے بات چیت کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ایک دوسرے کو ہم معاف نہیں کرتے۔ رب بننے کی کوشش مت کرو، کبھی کبھی کوئی معاملہ اللہ پر بھی چھوڑ دیا کرو، اللہ دیکھے گا، اللہ کرے گا، رب کوشش مت کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی گلیوں میں اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کہہ دو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کامیاب ہو جاؤ گے۔ کیا اللہ کے نبی نے طائف کے لوگوں سے کھانا مانگا تھا؟ کیا نبی نے یہ کہا تھا مجھے مہمان بنا لو؟ کیا نبی نے طائف کے لوگوں کو کہا تھا یا مارا پیٹا تھا؟ نہیں، بلکہ اللہ کے نبی نے اللہ کا پیغام طائف کے لوگوں کو دیا تھا۔ طائف کے لوگوں کو جہنم سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی نے پیغام دیا تھا۔ طائف کے لوگوں نے اللہ کے نبی کو مارنا شروع کر دیا، اللہ کو پتھروں سے مارنے لگے۔ طائف کے بدماشوں نے چڑھ کر کے اللہ کے نبی کو مارنا شروع کر دیا۔ پیارا پیغمبر گلیوں میں بھاگ رہا ہے، قولوا لا الہ الا اللہ کی صدا لگا رہا ہے، اور طائف کی گلیوں میں پیارے پیغمبر کو پتھروں سے مارا جا رہا ہے۔ ایک ہو سامنے سے پتھر مارا جائے اور ایک ہوتا ہے اونچائی سے پتھر مارا جائے۔ اونچائی سے کھڑے ہو کر کے اگر پتھر مارا جائے تو چوٹ اور لگتی ہے۔ اللہ کے نبی کو پہاڑوں سے چڑھ کر کے پتھر مارا جا رہا ہے، اور اللہ کے نبی کو پتھروں سے مارا بھی جا رہا ہے، اور کہا اے محمد تو پاگل ہے، اے محمد تو مجنون ہے، اے محمد تو دیوانہ ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا مارا گیا کہ آپ کا سر پھٹ گیا، خون نکل گیا، اللہ کے نبی کے چوٹ جوتے میں جم گیا، اللہ کے نبی کا پیر جوتے سے نہیں نکل رہا ہے۔ جب آپ کو ہوش آیا، منتریوں کی ایک ٹولی لگی ہوئی ہے، فلاں فرشتہ فلاں فرشتہ، تمام فرشتے انتظار کر رہے ہیں، اے نبی آپ حکم دے دو، ہاں کہہ دو، لوگوں کا نام و نشان اس دنیا سے مٹا دیا جائے گا۔ اے نبی صرف آپ ہاں کہہ دو، اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यालमून। अल्लाह के नबी को मारा गया, बताया गया, आपका सर फट गया, मगर अल्लाह के नबी के जबान से दुआ के अलावा कुछ भी नहीं निकल रहा है। ये नबी की हालत थी। हम होते तो क्या कहते, जाओ ताइफ के लोगों को बर्बाद कर दो, हमारे बाप का क्या जाता है। हम होते तो यही कहते, मगर कुर्बान जाओ उस नबी पर, उस नबी ने माफ कर दिया। वल आफीन अनिन नास, ईमान वाला माफ कर देता है।